قرآن پاک میں کس طرح سے تنبیہ کی گئی ہے یا کیا سزا ہمیں سننے کو ملتی ہے اس طرح کے گناہ پر؟ قرآن مجید میں اس طرح اس کے گناہ کی سزا واضح موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ واقعہ 9 مقامات پر آیا حضرت لوط علیہ السلام، اور ہر مقام پر ایک اس کا مختلف پیرایا اور مختلف زاویہ بیان ہوا ہے، مگر ان 9 کے 9 مقامات پر ایک چیز بڑی مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس واقعے پر، اس عمل پر اور اس طرح کے عوامل پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ ہر جگہ موجود ہوئی ہے۔ ایک جگہ یہ واقعہ آیا کہ حضرت لوط علیہ السلام جب اس علاقے میں گئے تو اس علاقے کے لوگوں کے اعمال کیسے تھے۔ پھر دوسری جگہ یہ واقعہ آیا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کیسے انفرادی طور پہ روکا۔ پھر تیسری جگہ یہ واقعہ آیا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کیا مجالس میں روکا۔ پھر چوتھی دفعہ یہ واقعہ آیا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے روکا تو قوم کا رد عمل کیا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ لے آؤ جو بھی عذاب لانا ہے۔ پھر 5ویں دفعہ روکا، اس کا بیان آیا کہ جب وہ 2 ملائکہ آئے، حضرت سورۃ الحجر میں آیا حضرت ابراہیم کے پاس ان کو خوشخبری دے کے عذاب کے فرشتے آئے۔ پھر 6ٹھی دفعہ یہ بیان آتا ہے کہ وہ ملائکہ ادھر حضرت لوط کے پاس پہنچ گئے، پھر اس کے بعد ان کی قوم والوں نے کیا سلوک کیا۔ پھر 7ویں دفعہ واقعہ آتا ہے کہ ملائکہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو کیا کیا معاملات بتائے اور سارا، اور پھر آخر میں یہ ہے کہ ان کے عذاب کا تذکرہ 9ویں 8ویں 9ویں جگہ پر کہ کس طرح کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے غضب کا نشانہ بنایا، اور آخر میں فرمایا کہ بے شک ایسے سرکشوں کو اللہ بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ تو اس قوم کو نہیں، آپ اندازہ کر لیں، قوم تو موجود ہی نہیں ہے، اس علاقے کو، اس بستی کو، اس تمدن کو اللہ نے عبرت کا نشانہ بنایا، اور وہاں اب کیا ہے، سنگلاخ سخت پہاڑ ہیں، اور وہ پتھر چونکہ تھے جو آسمان سے آئے تھے، وہ جو ماہر آثار قدیمہ کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے ہی نہیں جو زمین سے پروڈیوس ہوتا ہے۔ ابھی کرنٹلی وہ ایریا کون سا بنتا ہے؟ ابھی کرنٹلی وہ ایریا جو ہے وہ شہر صدوم جو ہے، یہ اپنا عراق سے آگے کا ہی ایریا جا کے کہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی اب یہ ایریا زمین میں نہیں ہے، اب تو یہ سمندر کا حصہ بن چکا ہے نا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ پتھر اتنا زور سے دھنستا تھا زمین میں، ابھی دیکھیں زمین میں 200-250-300 فٹ پہ پانی ہوتا ہے نا، یہ شہر سمندر کے کنارے تھا، وہ اتنا زور سے دھنستا تھا کہ جہاں پتھر دھنسا تھا وہ شخص نیچے پس کے وہ پورا کا پورا پانی پانی ہو جاتا۔ تو وہ علاقہ اب جو ہے وہ اپنا سمندر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ارد گرد سارے پہاڑ ہیں، وہ اس بستی جس کو بحر میت بھی کہتے ہیں، مردہ بحر مردار بھی کہتے ہیں، اور جس کو ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں، یہ سارا وہی ہے، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ ہم نے بالکل سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ اگر کسی عذاب کا ذکر آتا ہے تو وہ ان فیوچر اس طرح کا گناہ کو اللہ جانتا ہوتا ہے، جیسا کہ سٹارٹنگ میں آپ نے بات کی کہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ کہاں کہاں چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اس کی کیا عبرت حاصل ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اب تو یہ معاملات جو ہیں ہم جنس پرستی کے، یہ پوری دنیا میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں تو اس کو بہت سارے دنیا کے یورپین ویسٹرن ممالک میں اس کو قانونی شکل دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہر بندے کی، جب آپ فطرت سے ہٹ کے قانون بناتے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی ول ہے۔ اب دیکھیں نا، پاکستان میں ٹرانسجینڈر لا جو آیا اس کی روح کیا تھی کہ ایک شخص اگر اس کی پرسیپشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بطور عورت ٹریٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو حق دیا جائے، اس کی جینڈر چینج ہو جائے گی۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے بغاوت ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جی ایک اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور قرآن میں کہا کہ تو ہم نے ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی، ٹھیک ہے، مرد کے لیے عورت میں کشش اور عورت کے لیے مرد میں کشش، لیکن مرد کے لیے مرد میں کشش یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو جب آپ اگینسٹ دا نیچر ہے، جب آپ اگینسٹ دا نیچر چیز کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں تو اس سے معاشرے کا توازن تباہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ ایک ہم کیس اسٹڈی کے طور پہ لیں، پاکستان میں اس وقت 56 پلس اراؤنڈ 60 لیڈیز ہیں، 60% عورتیں ہیں اور 40% مرد ہیں۔ اب دیکھیں، اگر تو ہم اسلامی اس قانون پہ جائیں کہ ہر شخص کم از کم ایک شادی ضرور کرے اور کچھ 2 کر لیں، تو سب عورتیں اور مرد اکاموڈیٹ ہوتے ہیں، اور معاشرے میں بالکل معاشرے میں ایک بیلنس کریٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ اس کو کمیونیکیٹ کریں اور اس تصور کو اپنائیں مذہبی نقطہ نظر سے ہٹ کے، تو آپ دیکھیں جو مرد پہلے ہی 40% ہیں، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہوتے رہے تو معاشرے کا توازن کہاں پر جائے گا؟ پورا کا پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ پھر دوسرا، خلاف فطرت جب آپ جاتے ہیں تو پھر یہ قدرت سے بغاوت ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتے ہیں. یعنی آپ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے تو میرے اندر یہ داعیہ رکھا ہے، میں اپنے آپ کو اس طرح منتقل کروں گا. وہ قدرت سے بغاوت ہے، وہ نیچر سے بغاوت ہے. اچھا یہ کوئی کر نہیں سکتا، یہ کوشش ہوتی ہے، آپ اپنے دور میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی قوانین فطرت اس کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ زیادہ دیر کے لیے پرولونگ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ گناہ فروغ پا رہا ہے، پایا جاتا ہے. اور جتنی شدید، میں آپ کو بتاؤں، شرک کے بعد یہ کوئی واحد گناہ جس کی سزا یہ ہے کہ آپ بندے کو جلا دیں، وہ یہ والا گناہ ہے، کبیرہ ترین گناہ.